السلام علیکم ناظرین، ایچ آر نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات جس نوجوان سے کروانے لگا ہوں، ان کا نام حافظ تحسین ہے۔ گاؤں ان کا فیروز کے ناگرہ، تحصیل پسرور اور ضلع سیالکوٹ ہے۔ یہ تحریک لبیک کے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی آواز پر ہمیشہ لبیک انہوں نے کہا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ہمیشہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحریک لبیک کو کب جوائن کیا؟ سب سے پہلے ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی آواز کو تقریباً ہم نے 2016 سے پہلے سننا شروع کر دیا تھا، جب آپ غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لیے ایک عظیم تر بلند و بالا تحریک چلا رہے تھے، اور اتنی مضبوط آواز جو ہمیں کسی اور سے نہیں ملی تھی وہ امیر المجاہدین کی زبان سے ہی ہمیں ملی تھی۔ اور ان کے الفاظ ایسے الفاظ تھے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ ان کا چہرہ دیکھا اور پہلی دفعہ جب ہم نے ان کی آواز سنی تو وہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں۔ تحریک لبیک جو ہے ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو اب تک پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ جو یوتھ ہے، نوجوان ان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ ایک نوجوان ہیں، تو آپ تحریک لبیک کو ہی کیوں جوائن کیا؟ آپ نے تحریک جو پی ٹی آئی ہے اس کو کیوں نہیں جوائن کیا؟ دیکھیں، ہم نے جب سے تحریک لبیک کو جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2017 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جنرل الیکشن بھی 2018 میں ہوا ہے۔ تو ہم نے جب سے دیکھا نا کہ اس تحریک لبیک پاکستان کے اندر جو نوجوانوں کی تعداد، جو جوش اور ولولہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان میں ہے اور کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے کارکنان کسی اور جماعت کے پاس ہیں کہ جو حقیقت پسندانہ اور اسلام کے لیے حقیقی معنوں میں کام کرنے والے لوگ ہوں، جو پاکستان کی بقا کے لیے اور محب وطن ہوں۔ ایسے کارکنان کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو شروع دن سے ہی لوگوں کو ایسے خواب دکھاتی آئی ہے کہ جن کی اصل ان کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ ہمارے امیر المجاہدین نے یہ بات آج سے نہیں، آپ نے شروع سے ہی یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ، جو قوم، اور وہ کوئی بھی ہو، کلمہ گو ہو یا کوئی بھی ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے ساتھ غداری کرے گا، تو وہ کوئی بھی ہو خواہ، یہ صرف مسلمان نہیں، وہ اللہ پاک ان کو غرق کر دیتا ہے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب، آپ نے بولا کہ جتنے سرگرم کارکن تحریک لبیک میں ہیں اتنے کسی میں نہیں ہے، تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس تحریک کو تو جوائن کر لیا، آپ کے بقول اس میں بہت سرگرم کارکنان بھی ہیں، تو آپ نے ابھی تک اپنے علاقے میں تحریک لبیک کے لیے کیا کام کیا؟ جی الحمدللہ، جب سے ہم نے تحریک لبیک کو جوائن کیا تھا اس وقت اس علاقے کے اندر کوئی ایسا تھا جو تحریک لبیک کو جانتا تھا، کیونکہ ہماری جو سٹرونگ ہے سب سے زیادہ آواز جو تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے بابا جی کی آواز سنی اور ہم نے ڈور ٹو ڈور، ہم نے فیس ٹو فیس امت مسلمہ کے پاس جا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے پاس جا کر ہم نے بابا جی کا جو پیغام تھا ان کو سنایا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس گاؤں کے اندر ایک واحد تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادنا سا غلام، جو صرف یہاں تحریک لبیک پاکستان کے منشور کی بات کرنے والا تھا۔ اور 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے NA-74، پیر سید شجاعت علی حسین شاہ صاحب جنہوں نے یہ ہمارے حلقے سے الیکشن لڑا تھا، ان کو ہمارے اس گاؤں سے دوسرے نمبر کی پوزیشن حاصل ہوئی۔ 392 ہم نے ووٹ حاصل کیے تھے یہاں سے۔ آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہم 2018 کی بات کر رہے ہیں کہ جب تحریک کا نام بہت کم تھا،
کہیں کہیں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ تحریک لبیک کہیں ہے. 2017 میں تحریک لبیک رجسٹر ہوئی اور 2018 میں آپ کے اس گاؤں میں آپ بتا رہے ہیں کہ سیکنڈ پوزیشن پر تھی. جی الحمدللہ. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اس یو سی کے چیئرمین تھے اور جو مخالف پہلے آپس میں لڑ رہے تھے وہ ساری پاوریں اکٹھی ہو گئی تھی اور ہم تحریک لبیک والے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو 500 کی دیہڑی لگا کر 500 کما کر شام کو لا کے تحریک کے لیے ہم پیش کر دیتے تھے، ان نوجوانوں نے سب نے مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص عزت اور ناموس کے لیے ایسا کام کیا کہ ہم نے ان کو تیسرے نمبر پر چھوڑ دیا. اور الحمدللہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی پاور بن کر آئے گی کہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کے اندر بھی انشاءاللہ پہلے تو ہم نے اپنی پوری یو سی کے اندر کوئی ایسا گاؤں نہیں تھا کہ جہاں تک ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا. یہ صرف فیروز کے ناگرہ کی بات نہیں ہے، تب تو نام لینے والا کوئی نہیں تھا. اور انشاءاللہ اب ہر گاؤں میں ہمارے کارکنان موجود ہیں اور وہ اپنا سر تن ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کے لیے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ ہم سارے گاؤں کے جتنے بھی کونسل ہیں اور کونسل کے اندر جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے. ماشاءاللہ آپ کا جذبہ دیکھ کے لگ رہا ہے اور آپ کی باتوں سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے کافی محنت کی ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں، اب میں جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. 12 ربیع الاول کو مسجد رحمت للعالمین سے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جو اسلام آباد کی طرف جانی تھی. تو اس لانگ مارچ میں آپ نے کیسے شرکت کی، کب شرکت کی، اور کیا اکیلے گئے تھے کہ یہاں ساتھ کوئی اور بھی نوجوان تھے، تحریک کے بندے تھے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ہم اس مارچ میں تب شامل نہیں ہوئے تھے جب ہم 7 بھائی کی رہائی کے لیے اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہم اس معاہدے پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہم نے تقریباً 10 سے 12 دن کا عرصہ ادھر گزارا. 10 سے 12 دن کا مسجد رحمت للعالمین کے باہر ہم نے پلے کارڈ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے اور ان پر یہی لکھا ہوا تھا کہ حکومتیں عدل کے ساتھ قائم رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ہمیں اگر عدالتوں سے آرڈر ہو جاتے ہیں اور حکومتیں اس کے اندر خلل ڈالتی ہیں تو پھر یہ نظام کیسے چل سکتا ہے کہ آپ کسی ایک کو ایسا ٹارگٹ بنا لیں، کسی کو ایسا نشانہ بنا لیں کہ ہم نے ان کو اٹھنے نہیں دینا، ہم نے ان کو نکلنے نہیں دینا. اگر آپ نے نکلنے نہیں دینا تو ایسی کوئی وجہ تو لائیں، ایسی کوئی وجہ تو ہمارے خلاف لائیں نا کہ جو اچھا یہ والی جو بات ہے یہ 12 ربیع الاول سے پہلے کی بات ہے؟ پہلے کی بات ہے. ہم نے تقریباً 10 سے 12 دن کا زیادہ عرصہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہاں گزارا. مسجد رحمت للعالمین کے باہر آپ احتجاج کر رہے تھے، پلے کارڈ آپ نے اٹھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو چلو اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان ہوا، آپ لانگ مارچ میں شریک تھے چلتے. اچھا تو آپ کو راستے میں آپ زخمی بھی ہوئے، وہ کون سی جگہ تھی، کہاں پر جا کے؟ جی دیکھیں، ہم جب مسجد رحمت للعالمین سے نکلے ہیں تو تقریباً مغرب کی نماز ہم نے ایم اے او کالج کے سامنے تھوڑا سا پیچھے ہی تھے، ہم نے ادھر ادا کی ہے. اس کے بعد ہم جب چلے ہیں تو سارے ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو سامنے پولیس اور جو ہے نا ان کی ساری فورسز جو سامنے کھڑی تھیں انہوں نے آگے کنٹینر وغیرہ لگائے ہوئے تھے. ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور شام کا ٹائم بالکل اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اسی وقت انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ٹھیک ہے. ہم وہاں سے نکلے، جس طرح بھی ہم لوٹے پوٹے جو ہے نا وہاں سے ایسے نکلے ہیں. اس کے بعد ہم پہنچے ہیں داتا دربار، ادھر سٹے کیا. جو ہمارے زخمی تھے، جو ہمارے بھائی شہید ہو گئے تھے، جن کے اوپر پولیس نے اسٹریٹ فائر کیے تھے، جن کو انہوں نے شیلنگ اور دیگر قسم کے اپنے جو ان کے ہزار تھے ان کے ساتھ ہمیں نقصان. بالکل اسی طرح ہوا. وہاں سے چلتے مین جو پوائنٹ ہے کہ آپ کہاں پر زخمی ہوئے؟ جی ہم صبح جب فجر کی نماز ادا کی ہے ہم نے منار پاکستان کے سامنے جو گول پل ہے، ہم نے اس کے اوپر ہی ہم نے جو ہے نا نماز فجر ادا کی ہے. اسی وقت ہم ایک حملے کا تب بھی ہم نے سامنا کیا تھا جو پولیس نے ہماری طرف جناب چڑھاؤ کیا تھا. اس کے بعد ہم پہنچے ہیں تقریباً 7:15 یا 7:30 کا ٹائم تھا تقریباً صبح. تو 32 چوک کے اندر ہم پہنچے ہیں. تو وہیں پل کے اوپر جو ہے نا
وہ کافی تعداد میں نفری ان کی ادھر کھڑی تھی، تو وہ کارکنان لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس پر قربان ہونے کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ ہمیں روک رہے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم پرامن جب جا رہے ہیں تو ہمیں جانے دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پیچھے سے آرڈر تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ایسے ہیں، انہوں نے ملک کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو ہم اپنا راستہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اسی دوران انہوں نے شیلنگ شروع کر دی۔ اسی دوران جب شیلنگ کے ساتھ انہوں نے ربڑ کی گولیاں بھی برسانا شروع کر دیں، جب ان سے ان کا یہ بھی نہ تب بھی نہ وہ روک سکے کہ یہ عشاقان رسول لاکھوں کی تعداد میں تو تھے، وہ آگے بڑھتے جاتے تھے، آگے بڑھتے جاتے، زخمی ہو جاتے تھے تو آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہے، تو پھر انہوں نے جو ہے نا فائر کرنے شروع کر دیے۔ دیگر ان کے پاس جتنا بھی اسلحہ تھا انہوں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کافی تعداد میں ہمارے بھائی وہاں زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ اسی وقت آپ بھی زخمی ہوئے؟ جی، تو اسی وقت جو تقریباً سب سے آخر والا جو زخمی تھا تقریباً وہ میں ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اسی مقام پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ جب زخمی ہوئے پھر آپ کو ہاسپٹل میں لے کے گئے، آپ ہاسپٹل میں کتنے دن رہے اور وہاں پر آپ کے کیا احساسات تھے؟ زخمی ہیں، گولی لگی ہوئی ہے، کوئی موت کا خوف، کوئی ڈر کہ یار موت آ جائے گی، ابھی ماشاءاللہ نوجوان ہے، تو کیا احساسات تھے آپ کے؟ دیکھیں جی، جب گولی لگی ہے تو اس وقت تو ایسے لگا کہ پتہ نہیں کوئی ہوا سی ایسی چلی ہے کہ جو آ کے جو ہے نا وہ ٹانگ کے اندر ساری چلی گئی ہے، کہ پتہ نہیں کتنا ایسے لگا۔ اس وقت تو ایسے ہی تھا کہ کافی زیادہ گولیاں آ لگی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ٹانگ جو ہے نا کافی شدت سے جو ہے نا خون اس کے اندر سے بہہ رہا ہے، اور میری کمر کے اندر بھی ایک لگا تھا، وہ کارتوس کا فائر تھا، ٹھیک ہے، لگا ہے مجھے زور سے۔ تو وہ ٹانگ جو ہے نا میری کافی جو ہے نا زخمی تھی، خون تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسی حالت میں ایسے کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہوا تو وہ سر سے نا ایسے لگا جیسے کہ بالکل سارا نا وہ خون بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے، مجھے ایسے لگا کہ جیسے روح پرواز کرنے لگی ہے۔ تو میں نے اس وقت جو ہے نا کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا کام اتنا ہی تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں آپ کی ناموس کے لیے، ہمارا کام اتنا ہی تھا، ہماری قربانی کو قبول فرما لیجئے گا۔ ہم سے جو معاملات زندگی میں رہتے ہوئے کوئی گناہ ایسے سرزد ہوئے ہیں تو ان کی معافی اللہ سے آپ ہمیں لے کے دیجئے گا۔ ہم نے یہ آرزو کی۔ اس کے بعد پھر میں نے لبیک یا رسول اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، تاجدار ختم نبوت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ میری ٹانگ پہ گولی لگی ہے، یہ میرا امامہ شریف ہے، تو یہ آپ جو ہے نا میری ٹانگ پہ۔ بالکل، یہ ویڈیو ہم نے دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ، وہاں پر آپ کو لٹایا گیا، پھر وہاں سے آپ کو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے ہاسپٹل کتنے دن رہے ہیں، اور پھر وہاں پر جو دن گزرے اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ یا یہ جو پورا واقعہ ہے گولی لگنے کا، وہاں نوجوان ہیں، تو کیا آپ کے جذبات میں کوئی کمی آئی؟ کوئی مرنے کا کوئی خوف ہوا کہ یار چھوڑو، ابھی تو میں نوجوان ہوں، چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا بات؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو حضور کی عزت اور ناموس پر قربان ہونے کے لیے ہی نکلتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ایسا نہیں ہمارے دل میں خیال آیا کہ یار مر جائیں گے۔ ہم نے یہی کہا کہ یار اچھا ہے اگر مر جائیں گے تو یہ تو ہوگا نا، مر تو ویسے بھی جانا ہے، تو یہ تو ہوگا نا کہ حضور کے نام پر مرے ہیں، تو کل روز محشر یہ تو ہوگا کہ حضور کہیں گے کہ یار جانے دو، یہ اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے دل میں ذرا بھی وہ خیال نہیں آیا، کیونکہ بابا جی نے ہمارے دلوں سے وہ موت کا خوف جو ہے نا وہ نکال دیا کہ ہمیں موت کا خوف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس انداز میں جو تحریک لبیک کے ساتھ ہم چلے ہیں، اس کو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ جذباتی ہیں، اس کو کسی اور رنگ میں لانا کہ ہم اپنی جان تو پیش کر سکتے ہیں، جب ہم اپنی جان اللہ کے رسول کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو ہم کسی ناحق کی جان لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ نہ ہم نے کسی کی ناحق جان لی ہے اور نہ ہم لینے کے قائل ہیں۔ الحمدللہ ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں اور ہم قانون کے بھی ماننے والے ہیں۔ اس سے بڑی ہمارے پاس اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے 7 ماہ کے لیے اپنے امیر کو جیل کے اندر دیکھا، اور ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، ہم نے قانون کے سارے دروازے کھٹکھٹائے، جب ہم نے ہائی کورٹ سے جو فیصلے لے لیے، ATC عدالت سے ہم نے فیصلہ لے لیا، رہائی کا آرڈر ہو چکا، جب سپریم کورٹ نے بھی یہ آرڈر کر دیا تو ہم تو ان کے آرڈر کے اوپر چلے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے آرڈر کر دیا کہ سعد بھائی کو رہا کر دیا جائے، ان کے کوئی جرم نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے۔ یہ والا معاملہ تو چلو حل ہو گیا، مذاکرات ہو گئے، سب کچھ، آخر میں نوجوان
آپ کو دیکھ رہے ہیں، تحریک لبیک کے اور دیگر جو ہیں ان کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو ان کو یہی کہیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک حقیقت پسندانہ تحریک ہے۔ بابا جی نے جس انداز سے ہمیں اپنا اسلام کے لیے چلنا سکھایا اور ہمیں منشور دیے، مقاصد دیے کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کے لیے پیش کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر نظام مصطفیٰ لانا ہے، تو کارکنان جو یوسی آدم کے ناغرہ سے سننے والے ہیں اور جہاں جہاں بھی اشاقان رسول جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کر کام کریں، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، اپنے ارد گرد آپ دیکھتے رہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کی جو چالیں ہیں وہ ہمہ وقت ہمارے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے، لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھتے ہوئے، کیونکہ بابا جی فرماتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا، کیوں کہ ہمارا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی نہیں گرا سکے گا۔ اور صرف کارکنوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنا اعتماد، استقامت اس کو اللہ پر چھوڑ دیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہماری مدد بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سماعت کیا، یہ تھے حافظ تحسین صاحب جو اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اسی حوالے سے، تحریک لبیک کے حوالے سے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب گھر کے بزرگ اپنے بچوں کو یہ کہتے تھے کہ بیٹا دین کی طرف آؤ، بیٹا دین کی طرف آؤ، بیٹا مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، یہ، لیکن اب یہ جو دور ہے ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں، بچے اپنے بڑوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ آپ دین کی طرف آ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔